بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنيا من نعري الله أكبر ميزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ حضرات گرامی ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معزن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی وقت کافی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور گاؤں دیہات کے لحاظ سے اب تک نکاح وغیرہ ہو کر کے رخصتی بھی ہو جانی چاہیے، مگر ادھر کچھ تاخیر نظر آ رہی ہے اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی کریں اور اجازت لے آئیں تاکہ جو ہے نکاح خوانی ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ابھی آپ نے سنا نعرہ لگا مسلک اعلیٰ حضرت، وہی نعرہ لگا نہ لگا؟ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں سب؟ کتنے لوگ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سب ماننے والے اعلیٰ حضرت کے الحمدللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں تو ایک آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ جگہ جگہ لگ رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہر محلے محلے میں لگ رہا ہے، گاؤں گاؤں میں لگ رہا ہے، مدرسے بھی بن رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پر، چندہ بھی ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کے نام پر، اور مسجدیں بھی بن رہی ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پر، اور لوگ اپنی نسبتیں بھی جوڑ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی جانب۔ مگر سنو، اعلیٰ حضرت کی جانب نسبت کر کے بچ نہیں جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے نام پر مدرسہ بنا کر کے بچ نہیں جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے نام پر مسجد بنا کر کے بچ نہیں جاؤ گے، جب تک صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت تمہارے رگوں پر میں سما نہ جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، وہابیت۔ حضرات گرامی، اور جو سچے اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ اپنا رنگ نہیں بدلتے، جو سچے اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ اپنا رنگ نہیں بدلتے، وہ محفل دیکھ کر کے موضوع نہیں بدلتے، جو سچے اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ چہرہ دیکھ کر کے، لفافہ دیکھ کر کے انداز نہیں بدلتے ہیں۔ ہمارا مشن کل بھی تھا، آج بھی ہے، رہے گا۔ شادی ہو، عقیقہ ہو، جنازہ ہو، محفل ہو، جلوس ہو، جلسہ ہو، تیجا ہو، دسواں ہو، 40واں ہو، عرس ہو، لنگر ہو، فاتحہ ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہمارا نعرہ ایک ہے، تجھ سے اور جنت سے ہم رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت حق ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے، مشن کیا ہے اعلیٰ حضرت کا؟ طریقہ کیا ہے اعلیٰ حضرت کا؟ تعلیم کیا ہے اعلیٰ حضرت کی؟ اعلیٰ حضرت نے کیا وصیت کی ہے؟ اٹھاؤ تاریخ اعلیٰ حضرت کی۔ آج وہابی کا نکاح ہو، لڑکا دیوبندی لڑکی سنی ہو، مولوی جا کر کے نکاح پڑھا دے اور پھر کہے ہم مسلک اعلیٰ۔ جی، شادی میں وہابی آ جائے، دیوبندی آ جائے، مولوی جا کر کے نکاح پڑھا دے، کھانا کھا کر کے آ جائے، پھر کہے ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مشن نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں ہے۔ اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت بستر عدالت پر ہے، بستر عدالت پر ہے۔ علاج کے لیے لکھنؤ سے حکیم صاحب کو بلایا گیا اور جب بلا کے لایا گیا حکیم صاحب نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ ہاتھ دیجئے نبض دیکھو، تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا یہ ہاتھ آج تک کسی وہابی کے ہاتھ میں نہیں گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی دیوبندی کے ہاتھ میں نہیں گیا، کسی مذہب تک دین کے ہاتھ میں نہیں گئے، کسی رافضی
قادیانی کے ہاتھ میں نہیں گیا، خارجی اور ناصبی کے ہاتھ میں نہیں گیا. پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے سبحان اللہ. عقیدے کی پہچان کرو. صلح کلی یہی تو گمراہ کرتے ہیں، یہی تو گمراہ کرتے ہیں کہ اگر اتنا تحقیق کرو گے، اتنی تحقیق کرو گے، اتنی تحقیق کرو گے تو سودا نہیں خرید پاؤ گے، سفر نہیں کر پاؤ گے. کہ بس کی سیٹ پہ وہابی بیٹھا ہوگا، ہم بیٹھے کہ نہ بیٹھے. جی یہ جو ہے ٹکٹ کاؤنٹر پہ وہابی تو نہیں ہے، ٹکٹ لے کہ نہ لے. کچھ مولوی کہلانے والے صلح کلی مولوی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ابے عقل کا اندھا بے وقوف، تجھے ضرورت نہیں معلوم، حاجت نہیں معلوم. تجھے کہاں ضرورت ہے، کہاں حاجت ہے، کہاں انسان مجبور ہے اور کہاں انسان خوشی کی محفل میں بلا رہا ہے. ہر ایک جگہ کی نوعیت الگ ہوا کرتی ہے. اس کا سہارا لے کر کے اپنی شادیوں میں وہابی کو بلانے والا غدار رضا تو ہو سکتا ہے، وفادار اعلیٰ حضرت. بے شک حق ہے، بے شک حق ہے، حق ہے. اعلیٰ حضرت یہ بتائے کہ میرا ہاتھ کسی وہابی کے ہاتھ میں نہیں گیا، دیوبندی کے ہاتھ میں نہیں گیا، رافضی کے ہاتھ میں نہیں گیا، قادیانی کے ہاتھ میں نہیں گیا. اور تم جا کر کے دعوت کھاؤ، تم جا کر کے کھانا کھا کر کے آ جاؤ، تم جا کر کے چائے پی کر کے آ جاؤ. یہ کون سا نعرہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا؟ تو اعلیٰ حضرت بستر عدالت پر ہے، مرض کی حالت میں ہے، اس کے بعد بھی بتا رہے ہیں اے میرے نام کا نعرہ لگانے والوں، میرا طریقہ یاد رکھنا، مر جانا تو گوارا کر لے، وہابی کی دعوت کھانا کر. بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. اب جب بتایا کیا مطلب، اعلیٰ حضرت فرماتے حکیم صاحب ہاتھ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے یہ بتائیے اشرف علی تھانوی کے بارے میں کیا، واہ واہ، رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کیا نظریہ ہے، سبحان اللہ. خلیل احمد امبیڈکری کے بارے میں کیا کہنا ہے، قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سبحان. جب یہ سنا تو حکیم صاحب کہنے لگے میں تو انہیں جانتا بھی نہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ہم کیسے بتائیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا ہاتھ بعد میں دیجیے، میری کتاب پہلے پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسام الحرمین دی جائے. حسام الحرمین دی گئی اور پڑھو فتویٰ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے اور حرمین شریفین کے علماء نے تصدیق اور تائید کی ہے. وہاں کے علماء کا اس میں فتویٰ موجود ہے ان وہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں، یعنی رشید احمد گنگوہی کے بارے میں، قاسم نانوتوی کے بارے میں، اشرف علی تھانوی کے بارے میں، خلیل احمد امبیڈکری کے بارے میں، مرزا مرتضی قادیانی کے بارے میں فتویٰ موجود ہے کہ یہ لوگ اپنے عقیدہ کفریہ کی بنیاد پر ایسے کافر ہیں، ایسے کافر ہیں، ایسے جہنمی ہیں، ایسے جہنمی ہیں کہ جو ان کے کافر ہونے میں، جہنمی ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. بے شک وہ بھی کافر ہو جائے گا، بولی زور سے، وہ بھی کافر ہو جائے گا. ایک مولوی کہنے لگا حسام الحرمین میں 4 لوگوں کے نام ہیں، خلیل امبیڈکری، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، بس ان 4 لوگوں کے بارے میں کفر کا حکم لگا ہے. ہم نے کہا بے عقل کا اندھا، اس مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے، وہاں یہ حکم لگانے کے بعد لکھا ہوا ہے من شک فی، بے شک حق ہے، جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، حق جو ہے، شک کرے وہ بھی کافر، تھانوی کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، کافر، جو گنگوہی کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی وہ کافر، بھی کافر، جو نانوتوی کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی وہ بھی کافر. کافر. تو یہاں من شک کا جو شک کرے گا وہ سب کافر ہو جائے گا، وہ سب کافر ہو جائیں گے. تو جس 4 کا حکم نہیں ہے، جتنے اس کے حمایتی ہیں، اس کا ساتھ دینے والے، اس کے عقیدے کو جاننے کے بعد اس کے جہنمی ہونے میں، کافر ہونے میں شک کرنے والے سب کافر ہیں. بے شک حق ہے، سب کافر سبحان ہیں. اللہ. اس زمانے میں بھی اور آج بھی، بے شک. آج بھی. اس لیے یہ مت کہو صرف 4 کو کہا گیا، صرف 4 کو کہا گیا نہیں، جو اس میں شک کرے گا وہ سب اسی حکم میں داخل ہوگا. تو بتانا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے میری کتاب دی جائے. حسام الحرمین پڑھیے، سبحان وہ اللہ. گئے
जामुल हरमैन पढ़ने लगे, रात भर मुताला किया, किताबें पढ़ी और आके आखिर में बारगाहे आला हजरत में आते हैं और हकीम साहब कहते हैं आला हजरत सरकार ये तो ऐसे काफिर है जो इनके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर। आला हजरत फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मेरा हाथ आप देख सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आला हजरत हाथ देने के मामले में, नब्ज देखने के मामले में, दिखवाने के मामले में इतनी एहतियात करे कि जब तक वो इन्हें काफिर ना माने, हाथ ना दे, तो तुम पर भी लाजिम है शादी की दावत बांटने से पहले मालूम करो कि वहाबी तो नहीं हो, देवबंदी तो नहीं हो, राफिजी तो नहीं हो, कादियानी तो नहीं हो, ये इनके जहन्नमी होने में शक तो नहीं करते? बेशक। शादी कार्ड देने से पहले ये भी मालूम करो, रिश्ता करने से पहले ये भी जानकारी हासिल करो, रिश्ता बढ़ाने से पहले ये भी मालूमात हासिल करो। आला हजरत इलाज के लिए, नब्ज दिखाने के लिए हाथ न बढ़ाए जब तक अकीदा न मालूम हो जाए। हम ऐसे ही जाकर के शादी कर ले, हम ऐसे ही जाकर के दावत खा ले, हम ऐसे ही जाकर के निकाह पढ़ा दे, हम ऐसे ही जाकर के नजराने ले आए, हम ऐसे ही जाकर के तकरीर कराए, हम ऐसे ही जाकर के जो है सब कुछ कराए और उसके बाद कहे जब टोका जाए तो कहे हमें पता नहीं था। अबे पता नहीं था तो मौलवी कहाँ बना? वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी तो होता इसलिए है कि जिसको पता नहीं उसको पता करवाए। कहता है मुझे ही पता नहीं था। तो लोग कहते हैं कि ये हशमती लोग तो हर जगह रद ही करते, मौका महल नहीं देखते, रद ही करते हैं। जब देखो रद करते हम कहते हैं हाँ। आला हजरत ने आखिरी वसीयत में फरमाया, अभी आपके सामने मौलाना तहसीन साहब ने सुनाया। आला हजरत फरमाते हैं 14.25 बरस की उम्र से मैं यही बताता रहा, फिर यही बताता हूँ। तो आला हजरत कह रहे यही बताता रहा क्या? वहाबी से दूर हो जाओ, देवबंदी से दूर हो जाओ, राफिजी से दूर हो जाओ, कादियानी से दूर हो जाओ, यही बताता रहा और फिर यही बताता हूँ। तो हम भी कहते हैं, हम भी यही बताते थे, बताते रहेंगे। शादी होगी तो बताएंगे, अकीका होगा तो बताएंगे, जनाजा होगा तो बताएंगे, और 11वीं होगी तो बताएंगे, 12वीं होगी तो बताएंगे, जलसा होगा तो बताएंगे, फातिहा होगी तो बताएंगे, तीजा हो, 10वां हो, 40वां हो, 20वां हो, हर जगह बताते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे दादा पीर मजहरे आला हजरत से पूछा गया कि आपका पेशा क्या है? तो फरमाया मेरा पेशा रद्द वहाबिया। तो ये जान लो, दिमाग में बिठा लो, जब तक वहाबियत और देवबंदियत और सुलह कुल्लियत का रद्द नहीं होता हमारा खाना हजम नहीं। सुभान अल्लाह हक है। हम खाना बाद में खाते हैं, रद्द वहाबिया पहले करते हैं। जिसको बुलाना हो बुला, जिसको तकरीर करवाना हो तकरीर करवा, जिसको दावत देना हो दावत दे। पहले रद्द वहाबिया होगा फिर सुभान अल्लाह। पहले रद्द वहाबिया होगा फिर पहले रद्द वहाबिया होगा फिर नमाज़े जनाज़ा होगी, पहले रद्द वहाबिया होगा फिर दूसरे काम। बेशक सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का मिशन है, ये आला हजरत की तालीम है। उठाओ पढ़ो आला हजरत की किताबों को। आला हजरत का नारा लगाने वाले, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले कम नहीं है, मगर ये तकरीरें तो हो रही हैं। सूदी के वहाँ खाना कैसा है, शराबी के यहाँ खाना कैसा है, जुआरी के यहाँ खाना कैसा है, सानी के यहाँ खाना कैसा है। अरे ये भी तो पूछ वहाबी के यहाँ कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहर शहर गली गली, शहर शहर गली गली, मुस्तफा के नूरे ऐन, वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत, तत्हीरियत, नारे
بہت سے مولوی بہت پرہیزگار بنتے نہیں، ان کے وہاں نہیں جائیں گے، سود کا کام کرتا ہے، فلاں کے وہاں دعوت کھانے نہیں جائیں گے، وہ تو جواڑی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا۔ سنو مولوی صاحب، مسئلہ اعلیٰ ہے، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، شرابی کے یہاں، جواری کے یہاں، سودی کے یہاں کھانا خلاف اولا ہے، حق ہے، خلاف اولا، مکروہ بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے، مکروہ بھی نہیں، خلاف اولا ہے، خلاف اولا۔ اگر کھا لیا تو امامت خراب نہیں ہوگی، اور وہابی کے یہاں کھانا حرام، اشد حرام ہے، اگر وہاں کھانا کھا لیا تو آپ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، امام کو مسجد سے نکال دو، اب اس کی امامت جائز نہیں ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے امام کی امامت جائز نہیں ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور وہابی کا جنازہ پڑھا دے تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہابی کا نکاح پڑھائے تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہابی کے وہاں کھانا کھائے تو ایسے امام کی نماز نہیں ہوگی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اگر امام بنانا ہے تو مضبوط بناؤ، اور دیکھو ٹھوک بجا کر کے پکا اور ٹناٹن ہے یا نہیں ہے۔ کربلا کی تاریخ یاد کرو، کربلا کے میدان میں تعداد نہیں دیکھی گئی ہے، عقیدے کی مضبوطی دیکھی گئی ہے۔ اگر یزیدی 22,000 ہے، پانی پر قبضہ ہے، تانے پر قبضہ ہے، تلواریں ہیں، پرچیاں ہیں، نیزے ہیں، حکومت ہے، سلطنت ہے، لات مار دیا گیا، اور 72 حسینی ہے، انہوں نے موت کو اختیار کر لیا، یزیدی سے حق نہیں ملایا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں ملایا۔ زندہ باد، ذکر امام علی مقام، زندہ باد، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ اس لیے حسینی بنو تو پکے حسینی بنو، صرف محرم میں تعزیہ بنا کر کے حسینی نہیں ہو جاؤ گے، صرف محرم میں کھچڑا پکا کر کے حسینی نہیں ہو جاؤ گے، صرف محرم میں شربت پلا کر کے حسینی نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر تعزیہ بھی بناؤ تو اعلان کرو کہ ہم تعزیہ بھی اٹھائیں گے، اور یزیدیوں کی بندیوں کی ایسی تیسی بھی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کے نور عین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے، فرماتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کچھ تو وہ بھی ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ قرآن نہیں بتاتے، حدیث نہیں بتاتے، صحابہ کے بارے میں نہیں بتاتے، اور یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناتے۔ سنو، اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ قرآن کے خلاف ہو تو بتاؤ، بے شک اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو بتاؤ۔ بے شک اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں ہے، بے شک، اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی بتایا ہے جو صحابہ کی۔ اب صحابہ کی زندگی سنو گے، صحابہ کی زندگی اور بتاتے ہیں، کہتے ہو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناتے، صحابہ نے کیا کیا؟ سنو صحابہ نے کیا کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر انصار اور مہاجرین صحابہ میں کچھ آپس میں باتیں ہو گئی، تو عبداللہ بن ابی منافق یہ گیا اور اس نے انصاری صحابہ کو اکسانا شروع کیا کہ دیکھا ان مہاجرین کو تم نے جگہ دی تھی، یہ مکے سے آ گئے تھے، مدینہ شریف میں جگہ نہیں تھی، تم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، اپنے گھر میں کھلایا پلایا تھا، اور آج تم سے لڑنے کو تیار ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا یہ بائیکاٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اب جب سرکار کو پتا چلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سب خاموش ہو گئے، مگر بتانا یہ ہے اسی عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا، اس کے بیٹے تھے جو صحابی رسول، سبحان، سن رہے، جو صحابی رسول تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ باپ منافقوں کا سردار،
اور بیٹے صحابی سرکار. سبحان اللہ. باپ منافق، باپ منافق، بیٹا صحابی. اب جب یہ خبر ان کو ملی، صحابہ کا تیور بدلا کہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہے، نبی کو تکلیف ہوئی ہے، تو اب وہ بیٹا ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ، اگر آپ کی طرف سے حکم ہوگا کہ عبداللہ بن ابی منافق کو قتل کر دیا جائے تو کسی اور سے قتل نہ کروائے، میں موجود ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک صحابی بیٹے نے منافق باپ کی گردن مار دی ہے. بے شک. دنیا کو پتہ چل جائے. اسلامی قانون میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا. سبحان اللہ. یہاں عشق رسول کا رشتہ. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. بولو صحابی کی زندگی کی بات کرنے والوں، صحابہ کی زندگی پر عمل کرو گے. یہ ہے صحابی کا طریقہ، بے شک. یہ ہے صحابی کا طریقہ، یہ ہے صحابیوں کا عشق رسول. صحابہ کی زندگی، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی زندگی. اور انہی کے بارے میں ہے کہ جب واپس ہو رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی نے، ان کے باپ نے، منافق نے مہاجرین کو ذلیل کہا تھا. اور انہی مہاجرین میں مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنے والوں میں نبی بھی اس نے ذلیل کہا تھا. مدینہ شریف کی سرحد پہ جیسے ہی پہنچے، روایتوں میں آیا عبداللہ بن ابی کے بیٹے صحابی حضرت عبداللہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، اپنے باپ سے کہہ رہے تو نے ایسا کہا، تو یہ کہے کہ تو سب سے بڑا ذلیل اور میرے نبی سب سے زیادہ عزت والے. سبحان اللہ. اب وہ ڈر کے مارے کہہ رہا، ہاں میں بہت بڑا ذلیل، سب سے بڑا ذلیل، اور میرے نبی سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ شرافت والے، سب سے زیادہ عظمت والے. اب جب اس سے کہلوا رہے کہ میں ذلیل ہوں، رسول عزت والے ہیں. اب جب یہ کہلوایا، نبی وہاں تشریف لے آئے، تلوار لیے ہوئے تھے ننگی تلوار کہ ابھی باپ کی گردن مار دوں گا، مگر نبی نے روک دیا. تو بتانا کیا ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی، جنگ کے بعد اس جنگ میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے تھے، ان کے بیٹے اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، کافروں کی طرف سے تھے. جب اسلام بعد میں اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، رسول کے صحابی ہو گئے، پھر اپنے والد سے عرض کرتے ابا حضور ایک جنگ ہوئی تھی، میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا، کافروں کی طرف سے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے. ایک موقع ایسا آیا تھا جنگ کے میدان میں کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی، میں چاہتا تو آپ کو اس وقت شہید کر دیتا، مگر خیال آیا کہ باپ ہے جس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، جس نے کھلا پلا کر کے مجھے بڑا کیا ہے، یہ خیال آیا، محبت پیدا ہوئی، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا اور آپ کا سر تن سے جدا نہ کیا. حضرت صدیق اکبر کا ایمانی جوش مارتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا وہ تیرا کفر تھا جس نے یہ دیکھا کہ سامنے باپ ہے، اور اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، سر کو تن سے جدا کر کے اعلان کر دیتا جو نبی کا نہیں وہ ابو بکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت کرام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صحابہ کی زندگی دیکھو، مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ یہ غیر مخلد، یہ اہل حدیث کہلانے والے، یہ وہابی، یہ دیوبندی، جب 11ویں آئے، جب 12ویں آئے، جب میلاد النبی کا جلسہ کیا جائے، گھروں کو سجایا جائے تو کہتے صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا. تیجا ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، 20واں ہو تو کہتے کیا صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا. ابھی مدینہ شریف میں تھے حضور شہزادہ شیر ہندوستان سبحان اللہ. سبحان اللہ.
وہاں جب پہنچے ایک دکان پر ایک خبیث دیکھا کہ ان کے پیر میں چپل نہیں ہے تو کہنے لگا کہ آپ چپل کیوں نہیں پہنے, جوتا کیوں نہیں پہنے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کا شہر ہے, مدینہ طیبہ ہے, اس کا ادب ہے, اس لیے ہم نے نہیں پہنا ہے. تو وہ کہتا ہے کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کیا صحابی نے ایسا کیا؟ کیا ہمارے نبی کے صحابہ نے ایسا کیا؟ اب شہزادے شیر ہندوستان صحابی نے ملت کو چلا لایا, فرمایا جو صحابی نے کیا وہ تو کرے گا. صحابہ نے جنگ بدر میں تلواریں چلائی ہے, صحابہ نے جنگ احد میں چلائی ہے, جنگ خندق میں تلواریں چلائی ہے. اگر تو جو صحابہ نے کیا ہے وہی کرے گا تو آپ میدان میں نکالتے وقت اور سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور شیر ہندوستان, حضور سراویل ملت, خان والے حشمتیہ, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ وہاں پر ادب کی بات تھی تو کہتے صحابہ نے کیا, وہاں صحابی یاد آ رہے تھے, اور جب بات آئی گردن کٹانے کی تو کہتے کہ آپ ناراض ہونے لگے, آپ غصہ ہونے لگے. بولے غصہ نہیں, صحابہ نے کیا ہے وہ کر کے بتا, چل میدان میں آ. صحابہ نے تو وہ کر دیا جو تیری پوری نسل نہیں کر پائے گی, ہمارا خاندان نہیں کر پائے گا. ابھی صحابہ کی بات کرتا ہے, صحابہ نے تو وہ ادب سکھایا ہے, وہ ادب سکھایا ہے. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور بلند آواز میں نبی کی بارگاہ میں گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر ایسا کرو گے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی آوازوں کو پست کر لیا, دھیمی کر لی آواز, نرم آواز میں گفتگو کرنے لگے. جب صحابہ نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سبحان اللہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. یہ صحابہ نے کیا تھا, آوازیں پست رکھتے تھے, مگر آج کی تاریخ میں جو نبی کے مزار پاک کے قریب, روضے کے قریب یہ جو متوع کھڑے ہوا کرتے تھے, اور آج جو گورنمنٹ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں آج بھی گستاخ وہاں بھی جاتا ہے تو وہ چلا چلا کر کے باتیں کرتا ہے, تو وہاں تجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ صحابہ نے آوازیں پست کی تھی. بے شک. وہاں چلا کیوں رہا, آواز اونچی کیوں کر رہا؟ وہاں صحابہ نہیں یاد آئیں گے. ادب کر لیا تو صحابہ یاد آئے. محرم کا مہینہ آیا تو صحابہ یاد آ گئے, عید میلاد النبی کا مہینہ آیا تو صحابہ یاد آ گئے, 11ویں کا مہینہ آیا تو صحابہ یاد آ گئے. وہاں بھی تو صحابہ کو یاد کرو. نبی کے لیے گھر کو چھوڑ دیا, نبی کے لیے خاندان کو چھوڑ دیا, نبی کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. تمہیں دعوت میں بلانے سے فرصت نہیں, تم کہتے ہو چچا ہے کیسے چھوڑ دے, ماموں ہے کیسے چھوڑ دے, بھتیجا ہے کیسے چھوڑ دے, رشتہ دار ہے کیسے چھوڑ دے. صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کیسے چھوڑ دے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, حکم آپ کا ہے, آپ کے لیے رشتہ داروں کو ہم چھوڑیں گے, خاندان کو ہم چھوڑیں گے, ناطے داروں کو ہم چھوڑیں گے, اہل و عیال کو ہم چھوڑ دیں گے, گھر بار کو چھوڑ دیں گے, اپنے شہر کو چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ, مگر جب تک رہیں گے آپ کے وفادار بن کر کے رہیں گے, اور دنیا کو بتا دیں گے اے دنیا والوں, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کی زندگی ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی تعلیمات اعلیٰ حضرت ہیں. سنو اعلیٰ حضرت کی تعلیم. اب نکاح ہونے جا رہا ہے,
اجازت لے کر کے آ گئے. بس سن لیجئے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں کو، تمام مرتدوں کو ہر معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں بعینہ ہی مثل سور کے سمجھیں. کس کی طرح سمجھیں بولیے؟ وہابیوں دیوبندیوں کو سور کی طرح. کون فرما رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. کس کی طرح سمجھیں؟ سور کی طرح. کس کی طرح؟ سور کی طرح. اس لیے جب یہ یاد رہے گا نا تو نہ دعوت میں بلاؤ گے، نہ اس کے وہاں جاؤ گے، نہ اس کو اپنے وہاں بلاؤ گے، نہ رشتہ داری کرو گے، نہ نظر رکھو گے، کوئی تعلق نہیں بناؤ گے. یہ ہے مشن اعلیٰ حضرت، یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت. اگر اس پر تو یہ اگر اس پر عمل ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اس کے خلاف جائے سنت سنت نکاح سنت نکاح سنت. اگر نکاح سنت ہے رد وہابیہ فرض اعظم. سنت ادا ہوگی مگر پہلے فرض ادا ہوگا. فرض ادا ہوگا پھر سنت ادا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا یعنی صحیح معنوں میں سنی مسلمان بنائے. اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.